قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ رب العزت نے مہینوں کی جو تعداد رکھی ہے 12 شہرا، 12 مہینے رکھے ہیں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض منہا، جب یہ زمین آسمان وجود میں نہیں آئے تھے تب سے اللہ رب العزت نے ان 12 مہینوں کو وجود دیے۔ تو اس کا مطلب یہ اسلامی تاریخ اہمیت رکھتی ہے بنسبت شمسی تاریخ کے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، افضل ہیں، افضلیت رکھتے ہیں، فضائل والے ہیں۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، انسان کو ویسے ہی اپنے آپ کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی گناہوں سے درکنار رہنا چاہیے، گناہوں سے دور رہنا چاہیے بحسب طاقت۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کو جو طاقت دی ہے گناہوں سے بچنے کی، وہ اس کی پہنچ کے مطابق دی ہے، کہ جتنی اس کی طاقت ہے وہ اتنا ضرور گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گناہوں سے ہر وقت دور رہنا چاہیے، مگر ان 4 مہینوں میں بالکل گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 مہینے تواتر کے ساتھ ہیں، پے در پہ ہیں، اور 1 مہینہ بعد میں ہے، یعنی تھوڑا سا دور، 7واں مہینہ۔ 3 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ذی قعدہ، دوسرا مہینہ ذی الحجہ، اور تیسرا مہینہ محرم، اور چوتھا مہینہ جو 7واں ہے وہ رجب المرجب جو اس وقت چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے پہلی حدیث تلاوت کی، اللہم اہدی، اے اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت یافتہ بنا، ومہدیاً، اور اس کے ذریعے سے ہدایت کے چشمے پھٹا دیں، وہدی بھی، اور اس کے ذریعے سے ہدایت کو عام فرما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دے رہے ہیں۔ تو رجب کی مناسبت سے بھی ہم تھوڑی گفتگو کریں گے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سیرت پڑھیں گے، اور آخر میں جو ہمارے معاشرے میں رسم و رواج عام ہو چکے ہیں اس پر تھوڑی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جو ہم نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب لکھنے کا علم سکھا، والحساب، اور حساب کتاب کرنے کا علم سکھا، وقیہ العذاب، اور قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے اسے دور رکھنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی۔ پہلی جو ہماری گفتگو چل رہی تھی رجب کے بارے میں، تو 4 مہینے محترم ہیں۔ ان 4 مہینوں کا احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور اس سے پہلے بھی تھا۔ اس احترام کے کیا مطلب ہے؟ ایک تو رجب جو ہے علماء کرام نے لکھا ہے وہ اس نسبت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور رمضان تک ہماری رسائی کر دے، رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ ایک اس نسبت سے اس کو برکت والا کہا ہے، دوسرا اس نسبت سے کہ اس مہینے میں اگر ہم کسی کے ساتھ ناراض ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ ناراض ہے، چچا بھتیجے کے ساتھ ناراض ہے، ماموں بانجے کے ساتھ ناراض ہے، تو ان تمام ناراضگیوں کو ختم کر کے اللہ کی رضا کے لیے ہم سب کو معاف کر دیں، کیونکہ اس مہینے میں لڑنا جھگڑنا یہ سب حرام ہے۔ جنگ و جدال کافروں کو بھی منع کیا گیا ہے، چاہے جائے کہ ہم مسلمان آپس میں لڑیں۔ تو اس نسبت سے بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنیں۔ اور اس مہینے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہے 22 رجب المرجب کو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ 5ویں پشت پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب مل جاتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو
हिम्स का गवर्नर मुकर्रर किया गया। इससे पहले एक दूसरे साहबी वहाँ पर मुकर्रर थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। किसी वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़त भेजा, हज़रत उमर को माज़ूल किया गया और इस जगह पर तकर्रुर हुआ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। किसी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आपको माज़ूल कर दिया गया और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तख्त नशीन कर दिया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, आप इनके बारे में कुछ न कहें, ये हमसे बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत रखते हैं, अहमियत रखते हैं। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी इनकी तारीफ़ात किया करते थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं, वो सहाबी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि जाओ हज़रत अमीर मुआविया को बुला कर ले आओ। हज़रत अमीर मुआविया को बुलाया गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर यह कुरान मजीद की आयत उतरी है, लिखो। और किताबों में यहाँ तक भी आता है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिबीन वही, जो वही लिखने वाले थे, इनके सरदारों में शुमार होते हैं। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी कातिबीन वही में थे। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो सर फहरस्त हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं कि अब तक जो जहाद हो रहा था वो खुश्की पर हो रहा था। जो समंदरी बेड़ा बनाया गया, समंदरी रास्ते से जो जहाद इख्तियार किया गया है, शुरू हुआ है, वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से हुआ है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज़्यादा औसाफ के मालिक थे। इनके अंदर एक वस्फ़ ये भी था कि वादे की पासदारी बहुत ज़्यादा किया करते थे, अमानत के अंदर कभी ख़यानत नहीं करते थे। एक वाक़या है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा रोमियों के साथ जंग होनी थी, निकले, बॉर्डर पर खड़े हुए, पीछे से एक सहाबी ने, मुख्तसर करता हूँ, लंबा किस्सा है, सहाबी उनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूर से आवाज़ लगाते हुए आए कि वादे की पासदारी करनी है, वादे की पासदारी करनी है, क्योंकि हमने उनके साथ ये वादा किया है कि फ़लाँ टाइम तक हम तुम्हारे साथ जंग बंदी करते हैं, तुम्हारे साथ जंग नहीं करेंगे। अब तक चूँकि उनका ये टाइम ख़त्म नहीं हुआ, अगर हम उनके साथ जंग करते हैं हम वादा खिलाफ़ी करने वाले होंगे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नारे तकबीर बुलंद किया और सब ने अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की और दोबारा अपने लश्कर को वापस भेज दिया कि हम वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकते कि अचानक हम उन पर हमला करें, हम उनको आगाही दे देंगे, खबरदार करेंगे, हम उसके बाद उस पर हमला करेंगे। तो वादे की भी बड़ी पासदारी किया करते थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई भी बनते हैं, साले, क्योंकि हमारी अम्मा, हम सब मोमिनों की माँ हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली हैं, वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो बहुत बड़े कबीले थे, दो बहुत बड़े कबीले थे, एक बनु हाशिम और दूसरा बनु उमैया। बनु हाशिम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला था और बनु उमैया में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं और बेशुमार सहाबा किराम हैं। बहुत से नावाकिफ़ लोग ये कहते हैं कि बनु उमैया वालों ने, तारीख़ की किताब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, इतना लंबा चौड़ा हमारे पास वक्त नहीं है, कि बनु उमैया वालों ने ये किया और ये किया, ज़्यादती की बनु हाशिम वालों के साथ। ये मुख्तसर बात कर रहा हूँ। बनु उमैया कबीला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बड़ी अहमियत रखता था। बई बिना अहमियत अगर न रखता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे रिश्ता लिया भी है और उनको रिश्ता दिया भी है। एक सहाबी हैं हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किया, जो बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी माँ उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो रिश्ता मांगा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, वो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अमीर मुआविया ये दोनों बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते हैं। आप शियों की किताबें पढ़ेंगे आपको सारी की सारी तफसीलात मालूम हो जाएंगी, क्योंकि उल्टी सीधी बातें करते हैं ना। हकीकत ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु उमैया से ताल्लुक़ था। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, दोनों का निकाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से करवाया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक़ बनु उमैया से था। भाई देखें, मेरी बेटी है, आपकी बेटी है, बाप का दिल हमारे अंदर होता है,
ایک محبت ہمارے اندر ہوتی ہے بیٹی کے لیے. میں کسی قبیلے میں کسی خاندان میں ایک بیٹی دے دوں, دوبارہ اسی قبیلے سے کوئی اور رشتہ مانگنے آئے دوسری بیٹی کے لیے, میں تب اپنی لخت جگر کو ان کے حوالے کروں گا, اپنی جگر گوشہ کو تب ان کے حوالے کروں گا جب اس قبیلے کی اہمیت میرے نزدیک ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بنو امیہ کی اہمیت تھی, اس لیے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نکاح حضرت عثمان سے کروایا جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا, اور اسی طرح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح یکے بعد دیگر دو بیٹیوں کے نکاح بنو امیہ کے قبیلے جو حضرت امیر معاویہ کا قبیلہ ہے دونوں کا ان سے کرایا. اس کا مطلب بنو امیہ کا قبیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتا تھا. ایسا ہی ہے نا بھائی. تو یہ تھوڑی سی شان, تھوڑے سے مناقب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمارے سامنے آ جائیں. اس مناسبت سے یہ آیتیں بڑی تھیں. تو رجب کا مہینہ چل رہا ہے. رجب کے مہینے میں تھوڑی سی رسومات, تھوڑی سی رواجات اور تھوڑی سی بدعات جو ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑتی جا رہی, مضبوط ہوتی جا رہی. ان میں سے ایک کیا ہے کہ گھر گھر میں ملائیاں پکائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے جی, حلوے بنائے جاتے ہیں اور قسم قسم کے پتہ نہیں کھانے بنائے جاتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں اور بانٹے جاتے ہیں پڑوسیوں کو پورے محلے میں. اور کہا کیا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے یہ کنڈے ہیں, ایسے ہی کہا جاتا ہے نا بھائی. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے جو ہماری تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں, جو ہمارے علماء کرام, ہمارے اکابر, ہمارے علماء حق بتاتے ہیں. اگر پیٹ کی فکر نہیں ہوگی نا تو علماء حق بتائیں گے, پیٹ کی فکر ہوگی تو ان چیزوں کو بھی کہیں چھپا دیں گے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے وہ 8 شوال کو ہے. کب کی پیدائش ہے بھائی؟ 8 شوال کو. اور ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ رمضان میں ہے. تاریخ وفات رمضان میں ہے. تو رجب کے ساتھ نہ پیدائش کا تعلق ہے نہ وفات کا تعلق ہے. ہمارے سادے سیدھے مسلمانوں کو یہ بتا کر پھسلایا جاتا ہے, ورغلایا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق کے یہ کنڈے ہیں. بھائی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بڑے معتبر آدمی تھے, بڑے معزز آدمی تھے, بڑے بزرگ لوگوں میں شمار ہوتے تھے, ہمارے لیے قابل احترام تھے. ہم ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, مگر آپ سادے سیدھے مسلمانوں کو یہ باتیں کہہ کر ورغلانا یہ ہمارے لیے زیبا نہیں دیتا. ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمانوں کے سامنے حق بات کہنی چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بہرحال جو یہ صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں وہ امام جعفر کا نام دے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 22 تاریخ کو وفات ہے اس کی خوشی میں انہوں نے کنڈے بنائے تھے. اس کی خوشی میں انہوں نے طرح طرح کے کھانے بنا کر بانٹے تھے, کھائے تھے اور کھلائے تھے. اور وہ جو رسم ہے وہ جڑ پکڑ چکی ہے. آج ہمارے مسلمان بھی اس کام کو کر رہے ہیں. بھائی یہ کوئی ثواب کا کام ہے؟ اس میں کوئی ثواب کا کام نہیں. تاریخ کی کسی بھی کتاب میں آپ کو کہیں پہ بھی ثبوت نہیں ملے گا, نہ قرآن سے, نہ حدیث سے, نہ بخاری سے, نہ ابو داؤد سے, نہ مسلم سے, نہ تاریخ کی کسی بھی کتاب سے آپ کو ان کنڈوں کی, اس ملائی کی اور اس کھانوں کی کہیں سے ثبوت نہیں ملے گا. جب ثبوت نہیں ہے تو یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے. بدعت کسے کہتے ہیں بھائی؟ میں اپنا طریقہ لے آؤں, آپ کو بتاؤں کہ بھئی آپ یہ کام کرو, یہ ثواب کا کام ہے, یہ ہے بدعت. سنت کسے کہتے ہیں کہ میں آپ کو کہوں بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, آپ اس کو کرو, اس میں آپ کے لیے ثواب ہے اور یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. بالکل حق ہے. روز محشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اپنی امت کی فکر میں, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بہت سے لوگوں کو چھانٹ کر سائڈ پہ کیا جا رہا ہوگا. کہا جائے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے, امت کی فکر میں ہوں گے نا, بھئی یہ تو میرا امتی ہے, آپ اس کو سائڈ پہ کر رہے ہیں, حوض کوثر سے اسے محروم کر رہے ہیں, حوض کوثر سے اسے محروم کیا جائے گا. کہا جائے گا کہ آپ کو پتا نہیں کہ آپ کی امت نے آپ کی دار فانی سے دار بقا کی طرف آنے کے بعد اس امت نے آپ کے دین کو کھلواڑ بنایا تھا. آپ کی اس امتی نے لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ یہ دین ہے, حالانکہ آپ کی طرف سے دین تو بیان نہیں ہوا تھا. اس نے یہ کہا کہ دین ہے, حالانکہ بدعت ہے. تو یہ دین کہہ کر لوگوں کے سامنے
پھیلا رہا تھا، بدعت کر رہا تھا، اپنی طرف سے دین کو ایجاد کر رہا تھا، اس لیے آج یہ حوض کوثر سے محروم ہوگا۔ آپ کے ہاتھ سے، آپ کے دست نبوت سے یہ حوض کوثر نہیں پی سکے گا۔ کتنی بڑی محرومی۔ پھر بہت ساری عورتیں، ایک اور رسم بھی ہے، بہت ساری عورتیں جو ہے دوسرے گھر میں جاتی ہیں، تیسرے گھر میں جاتی ہیں، بھائی آج ہمارے گھر میں سورہ مزمل کا ختم ہوگا، ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب، آج ہمارے گھر میں سورہ فاتحہ کا ختم ہوگا۔ بھائی کون سے قرآن مجید کی آیت سے آپ نے ثابت کیے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دین سے آپ نے ثابت کیے ہیں؟ کوئی بخاری شریف کی حدیث ہمیں بھی لا کر دے دے، بھائی ہم بھی شریک ہو جائیں عورتوں کے ساتھ، ہم بھی جائیں گے عمل کریں گے تاکہ ہمیں بھی ثواب ملے۔ تو یہ بھی کوئی عمل ثابت نہیں، یہ بھی کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ تو ان ہم شرک سے، بدعات سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، اور جو ہمارے ناواقف لوگ مسلمان ہیں بیچارے، سادے سیدھے لوگ، ہم ان کو بھی بچائیں۔ دیکھیں، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، بات مختصر کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ آپ لوگ بالکل جہنم کے دہانے پر پہنچ ہی گئے تھے کہ گرتی دیوار کو ایک دھکا دیتے جہنم کا ایندھن آپ لوگ بن جاتے۔ آپ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، آپ ایک دوسرے کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منتیں مان رہے تھے، تمہارے اوپر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جہنم کے بالکل دانے پر تھے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، 23 سالہ زندگی میں 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا گیا، 13 سال مکی دور اور 10 سال مدنی دور۔ اس 23 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کیا، پیغمبر انقلاب۔ اب اللہ رب العزت نے کہا کہ اے ایمان والوں، آپ کا ایمان ان صحابہ کرام کی طرح ہوگا تو کامیاب ہو، ورنہ تمہارے لیے کوئی کامیابی نہیں۔ آئیڈیل بنائے صحابہ کرام کو، وہ صحابہ کرام جو جہنم کے بالکل دانے پر پہنچ گئے تھے، جہنم میں گرنے والے تھے۔ تو میرا ایمان ان صحابہ کرام کے ساتھ ہو، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، تم لوگ کامیاب ہو، اولئک هم الراشدون، تم رشد و ہدایت والے ہو، اولئک هم المؤمنون حقا، تم زبردست قسم کے مومن ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو۔ قیامت کے دن تمہارے بارے میں کوئی بھی بکواس کریں، میری نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے بکواس، تم کامیاب ہو چکے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اگر تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، آمن الناس کما آمنوا کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ صحابہ کرام ایمان لائے۔ تو صحابہ کرام بدعات، رسومات، رواجات، ان چیزوں کو مٹاتے تھے، وہ کرتے تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا تھا، بس اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے، یہی ہمارا دین تھا۔ ایک کارگزاری بتاتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ سعودی عرب میں ایک جماعت گئی اور ایک ساتھی کا بیان مقرر ہوا، تبلیغی جماعت۔ کہا کہ امیر صاحب میں نے کبھی بیان کیا نہیں، کہا کہ بھئی امیر صاحب کا حکم ہے، طے ہو گیا ہے، اسی میں خیر ہے، آپ کو بیان کرنا ہوگا، آپ کو بیان کرنا ہوگا۔ تو کرے جو کچھ کرنا تھا، بس اس کو بیان کرنا تھا۔ تو اس نماز میں قدرتی کچھ شہزادے آ گئے اور وہ بیان بھی بیٹھ گئے۔ وہ کھڑا ہو گیا، اب امیر صاحب پریشان ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ شہزادے آئے ہیں اور بڑے لوگ آئے ہیں، یہ بیان کرے گا، کیا کہے گا؟ تو کیونکہ پاکستان میں جیسے آزادی ہے، ہم جس طرح چاہیں بول لیں، تبلیغ میں جس طرح چاہیں بات کر لیں، وہاں پر آزادی نہیں ہے، وہاں پر آپ کو تول تول کر بولنا پڑے گا۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، جو سعودی عرب گئے ہوں گے پتہ ہوگا ہر کسی کو قانون کا۔ اس نے خیر کہا لیس الفرق بیننا و بین الصحابہ، ہمارے درمیان اور صحابہ کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ عجیب سی بات نہیں؟ ہمارے درمیان اور صحابہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ الفرق بیننا و بین الصحابۃ شبرا واحدا، سب لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، حواس باختہ ہو گئے، بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا فرق ہے صرف ایک بالش کا، صرف ایک بالش کا۔ اور لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بھئی صرف ہمارے درمیان اور صحابہ کرام کے ایمان کے درمیان ایک بالش کا فرق، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ ایک ہی بالش کا فرق ہے، وہ اس طرح کہ انہوں نے دین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین کو دل سے تسلیم کیا تھا، ہم زبان سے تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے دل سے اس کو اقرار کیا تھا اور ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ اس لیے ہم بدعات، رسومات، رواجات میں چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو جہاں تک بتایا گیا وہاں سے باؤنڈری پار نہیں کرتے تھے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق